بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو محاضرات فی الالہیات کہ بحث نبوت میں ہے، اور باب خامس کی آج انشاءاللہ فصل خامس پڑھیں گے۔ 5ویں فصل عصمت کے بیان میں ہے کہ مکتب تشیع کا عقیدہ ہے کہ شیعہ نقطہ نگاہ سے انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ اچھا، انبیاء معصوم ہوتے ہیں چاہے وہ قبل البعثت ہو یا بعد البعثہ، بلکہ حین تولد پیدا ہوتے ہی وہ عصمت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ 5ویں فصل میں استاد سبحانی بحث عصمت کو مختلف جہات میں مطرح کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء کی عصمت کی 6 جہتیں یا 6 مرتبے ہیں۔ پہلا عصمت کا جو زاویہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے تلقی وحی میں اور ابلاغ وحی میں، یعنی وہ جو وحی حاصل کرتا ہے اس میں بھی معصوم ہے، اس سے اشتباہ اور غلطی نہیں ہوتی، اور جو اس وحی الہی اور پیغام الہی کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اس میں بھی معصوم ہوتے ہیں۔ بس پہلا زاویہ، جہت یا مرتبہ یہ ہے کہ وہ وحی کو لینے میں بھی معصوم ہے اور پہنچانے میں بھی معصوم ہے۔ دوسرا مرتبہ یا دوسری جہت وہ یہ ہے کہ عمل بشریعت میں بھی معصوم ہوتے ہیں، یعنی نہ وہ کسی واجب کو چھوڑتے ہیں نہ کسی حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، عمل میں بھی وہ معصوم ہوتے ہیں۔ تیسرا زاویہ یا جہت یہ ہے کہ وہ شریعت کی تطبیق میں بھی خطا نہیں کرتے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے اس کو پتہ نہ چلے کہ فلاں موضوع مثلا حرام ہے یا واجب ہے، تطبیق میں اشتباہ ہو جائے۔ خوب ایسے بھی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے 2 گلاس یا 2 مشروب پڑے ہوں، آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ نجس ہے یا نجس نہیں ہے، آپ پی جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ نجس تھا یعنی حرام تھا۔ تو نبی سے ایسے تطبیق میں بھی غلطی نہیں ہوتی۔ دیکھ رہے ہیں یہ شبہات موضوعیہ جو اصول میں ہم کہتے ہیں، اس طریقے سے تطبیقات شریعت میں بھی وہ خطا اور غلطی نہیں کرتا۔ چوتھا زاویہ یہ ہے کہ نبی مختلف امور کے مصالح اور مفاسد کی تشخیص میں بھی خطا اور غلطی نہیں کرتا۔ اب ایسے نہیں ہے کہ مثلا فرض کریں جنگ کرنی ہے، خب پتہ نہیں چل رہا باہر کرنی چاہیے یا شہر میں کرنی چاہیے، خب نبی کہے کہ باہر کرو، جبکہ مصلحت یہ ہو کہ شہر کے اندر کریں، آپ کہتے ہیں نہ، ایسے بھی نہیں ہوتا۔ امور کے مصالح اور مفاسد کی تطبیق میں بھی اور تشخیص میں بھی خطا اور غلطی نہیں کرتا۔ 5واں مرتبہ یہ ہے کہ عادی امور کے اندر بھی خطا نہیں کرتا، جیسا کہ بعض برادران اہل سنت کے یہاں روایات ہیں کہ عادی امور میں خطا کی نبی نے، نعوذ باللہ۔ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے نہ، جو عادی اور عام طور کے رائج امور ہیں ان میں بھی اس سے خطا نہیں ہوتی۔ اور چھٹا زاویہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو منفرات ہیں، نفرت آور ہیں، جن سے لوگ متنفر ہوتے ہیں، اس طریقے سے بھی وہ ان کا ارتکاب نہیں کرتا۔ خسیس کام ہے مثلا، خوب دیگر نہ، انبیاء اس سے بھی مبرہ اور پاک ہوتے ہیں۔ یہ تقریباً
جو استاد سبحانی نے زاویے بیان کیے ہیں عصمت کے، لیکن اگر میں ان 6 کے 6 امور کو منظم کر کے اور زیادہ آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عصمت کا تعلق کلی طور پر 2 امور کے ساتھ ہے۔ ایک عصمت کا تعلق ہے گناہ کے ساتھ، اور ایک عصمت کا تعلق ہے خطا اور اشتباہ کے ساتھ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی سے گناہ بھی نہیں ہوتا کسی قسم کا، کسی واجب کو چھوڑ دے، کسی حرام کا ارتکاب کرے، نہ، نبی سے گناہ نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی سے خطا بھی نہیں ہوتی، غلطی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ کبھی کبھار ہوتا ہے نا، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ خوب خطا کی صورت میں گناہ تو نہیں ہوتا، بھول گیا مثلا، ہم کہتے ہیں کہ نہ، نبی سے خطا بھی نہیں ہوتی، غلطی بھی نہیں ہوتی، خطا میں بھی معصوم ہے، خطا اس سے نہیں ہوتی، اور گناہ بھی نہیں کرتا۔ یہ کلی طور پر عصمت کے بارے میں نکات۔ اچھا، ابھی آتے ہیں ان امور کے بارے میں۔ استاد سبحانی کہتے ہیں کہ تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ جو یہاں پر آغا سبحانی مطرح فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ عصمت لغت اور اصطلاح میں کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، عصمت کا لغوی معنی ہے امساک اور منع، کسی بھی چیز کو روکنے کے معنی میں آتا ہے۔ اسما، اسما یعنی روکنا، رکنا، یہ لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہاں پر متکلمین کی عبارات مختلف ہیں۔ مثلا مشہور متکلمین کے نزدیک عصمت کی تعریف یہ ہے کہ عصمت ایک ایسا لطف الہی ہے کہ جس لطف الہی کے بعد اس نبی کے اندر اطاعت کو ترک کرنے اور معصیت کا ارتکاب کرنے کا داعی اور انگیزہ نہیں ہوتا، باوجود اس کے کہ ان دونوں چیزوں پر اس کو قدرت ہوتی ہے۔ یہ عصمت کی تعریف ہے، یعنی انہا لطف من اللہ، پروردگار عالم کی جانب سے ایک لطف ہے، ایک موہبت ہے۔ لطف کا تفصیلی معنی تو ہم پہلے کر چکے ہیں، لیکن میں یہاں پر ترجمہ کروں گا کہ ایک ایسا لطف ہے، یعنی ایک ایسی موہبت ہے، ایک ایسی عنایت ہے خدا کی جانب سے۔ درست ہے؟ در حقیقت یہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں تعریف میں، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ عصمت کسبی نہیں ہے بلکہ عصمت وہبی ہے۔ اس نقطے کو سمجھیے گا۔ کسبی کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے مختلف اعمالوں کو انجام دینے کے بعد وہ چیز حاصل کرے، اسے کہتے ہیں کسب۔ مختلف کام کیے تعین کہ وہ چیز اس کو حاصل ہو گئی۔ مثلا جیسے تقویٰ، خب تقویٰ کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا، تقویٰ ایک ایسا ملکہ ہے کہ جو انسان اچھائیوں کو انجام دیتا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اتنا یہ کام کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ ملکہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جائے گا کسبی۔ لیکن عصمت ایسے نہیں ہے کہ نبی ابتدا میں اچھے کام کرتا ہے تعین کے بعد میں جا کر خدا اس کو یہ عصمت کا تحفہ دے، نہ، عصمت ایک وہبی چیز ہے، عنایت الہی ہے، لطف الہی ہے، موہبت ہے، جو خداوند منان ابتدا میں ہی اس نبی کو دے دیتا ہے۔ اچھا، اس لطف الہی اور اس عنایت الہی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لا داعی معہ الی ترک الطاعت ولا الی ارتکاب المعصیہ۔ جب یہ لطف الہی اس نبی کے شامل حال ہو جاتا ہے تو اب اس نبی کے اندر اصلاً انگیزہ پیدا نہیں ہوتا، کوئی ایسا داعی اور انگیزہ نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے وہ آئے اور خدا کی اطاعت کو چھوڑ دے اور خدا کی معصیت کو انجام دے، نہ، اصلاً انگیزہ نہیں ہوتا اس کے اندر۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ معصوم مجبور ہو جاتا ہے، نہ، مع القدرت علیہما، باوجود اس کے کہ اس کو ترک طاعت پر قدرت ہوتی ہے، ارتکاب معصیت پر قدرت ہوتی ہے،
لیکن قدرت کے باوجود یہ نہ اطاعت کو چھوڑتا ہے نہ معصیت کو انجام دیتا ہے۔ یہ عصمت کی تعریف ہے کہ جو ہمارے متکلمین کے یہاں مشہور ہے کہ پس اولاً یہ نقطہ سمجھ میں آیا کہ عصمت ایک موہبت ہے، وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے۔ دو، اس عصمت کے باوجود جب عصمت کا یہ ملکہ، یہ تحفہ خدا کی جانب سے بندے کو ملتا ہے تو پھر وہ خدا کی معصیت کو کبھی بھی انجام نہیں دیتا اور اس کی اطاعت کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا، لیکن اس کے باوجود ان دونوں چیزوں پر اس کو قدرت حاصل ہوتی ہے۔ یہ کلامی کتابوں میں عصمت کی تعریف آئی ہے۔ البتہ دیکھ رہے ہیں کہ اس عصمت کی تعریف کی تمام تر خوبیوں کے باوجود یہ عصمت کی تعریف ناقص ہے۔ یہ استاد نے یہاں پر تذکر نہیں دیا، لیکن بندہ حقیر اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس عصمت کی تعریف میں فقط یہ بیان ہوا کہ وہ گناہ نہیں کرتا، معصیت نہیں کرتا، لیکن عصمت کا ایک اور بہت بڑا جنبہ یہ ہے کہ اس سے اشتباہ بھی نہیں ہوتا، غلطی بھی نہیں ہوتی۔ یہ اشتباہ نہیں ہوتا، غلطی نہیں ہوتی، یہ اس تعریف میں نہیں ہے، لہذا یہ تعریف ناقص ہے۔ دوسری تعریف جو اشاعرہ کے نزدیک ہے، اشاعرہ کہتے ہیں کہ عصمت یعنی ان لا یخلق اللہ فیہم ذنبان، خدا ان کے اندر کسی ذنب اور گناہ کو خلق نہیں کرتا۔ یہ اشاعرہ کی تعریف ہے جو شرح المواقف میں بھی نقل ہوئی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ تعریف ان کے مبنے کے مطابق ہے کہ اشاعرہ کا مبنی ہے کہ انسان تو خود اپنی طرف سے کوئی فعل نہیں انجام دیتا نا، جو بھی ہوتا ہے وہ خدا تخلیق کرتا ہے، تو خوب ان کے مبنی کے مطابق یہ تعریف ہے۔ لیکن اس تعریف میں بھی ایک بہت بڑا جو جھول ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بھی اشتباہ اور غلطی کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ ایک اور تعریف جو محقق جرجانی نے، میر سید شریف جرجانی نے کی ہے، وہ کہتا ہے کہ العصمت ملکۃ اجتناب المعاصی مع التمکن منہا۔ عصمت یہ ہے کہ انسان کے اندر گناہوں سے بچنے کا ملکہ ہو، باوجود اس کے کہ اس پر قدرت رکھتا ہے، گناہ پر قدرت رکھتا ہے، لیکن انسان معصیت کو انجام نہ دے۔ یہ محقق شریف جرجانی کی تعریف ہے، لیکن اس میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اشتباہ اور خطا والا عنصر نہیں آیا۔ یہ جتنی بھی تینوں تعریفیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، ان تینوں تعریفوں میں ایک نقص ہے، وہ یہ ہے کہ یہ فقط گناہ سے عصمت کو بیان کر رہی ہیں، لیکن اشتباہ اور غلطی سے عصمت کو بیان نہیں کر رہی کہ اس سے بھی معصوم ہوتا ہے۔ یہ تعریفات استاد سبحانی آتے ہیں اور ان تین تعریفوں میں سے کہ پہلی تعریف انہا لطف من اللہ کہ لا داعی معہ الی ترک الطاعہ ولا الی ارتکاب المعصیت مع القدرت علیہما، یہ ایک تعریف۔ دوسری ان لا یخلق اللہ فیہم ذنبا، دوسری تعریف۔ تیسری تعریف العصمت ملکۃ اجتناب المعاصی مع التمکن منہا۔ ان تین تعریفوں میں سے استاد سبحانی کہتے ہیں جو آخری تعریف ہے میر سید شریف جرجانی کی، وہ تعریف صحیح ہے، یعنی عصمت در حقیقت معاصی اور گناہوں سے بچنے کے ملکے کا نام ہے، مع التمکن من، باوجود اس کے کہ اس کے اندر قدرت ہے کہ گناہ کرے لیکن نہیں کرتا۔ استاد سبحانی کہتے ہیں یہ تعریف صحیح ہے۔ باقی جو اوپر والی ہم نے تعریف کی کہ یہ ایک ایسا لطف الہی ہے کہ جس لطف الہی کے بعد وہ بندہ طاعت کو ترک نہیں کرتا، معصیت کو انجام نہیں دیتا، استاد کہتے ہیں کہ یہ تعریف جو مشہور نے ذکر کی ہے درست نہیں ہے، کیونکہ اس تعریف میں عصمت کو بیان نہیں کیا بلکہ عصمت کے سبب کو ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیں دقت کرے، تعریف میں کیا کیا ہے مشہور نے کہ ایسا لطف الہی ہے جس کی وجہ سے انگیزہ پیدا نہیں ہوتا معصیت کا، خوب وہ لطف الہی اس عصمت کا سبب ہے نہ کہ خود عصمت ہے، کیونکہ عصمت اس ملکہ نفسانی کا نام ہے جو انسان کے نفس میں راسخ ہو جاتا ہے اور انسان مطلقاً معصیت نہیں کرتا۔
یہ استاد سبحانی بیان کرتے ہیں کہ پس میر سید شریف جرجانی جو کہہ رہا ہے ملکت اجتناب المعاصی مع التمکن منہا، یہ تعریف درست ہے۔ اچھا، لیکن ہم عرض کریں گے کہ استاد سبحانی کی خدمت میں کہ درست ہے کہ مشہور نے جو تعریف کی ہے اس میں سبب عصمت کو ذکر کیا ہے، لیکن یہ تعریف بھی درست ہے، کیونکہ ایک شے کی تعریف میں اس کے علل اور اس کے اسباب کو ذکر کرنا یہ کوئی بری چیز تو نہیں ہے۔ منطق میں ہمیں بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک شے کی تعریف اس کے علل کے ذریعے سے کی جائے تو اچھی تعریف ہے، تو انہوں نے سبب ذکر کیا تو کیا ہوا، یہ کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے۔ اصل چیز جس پر استاد سبحانی کو انگلی اٹھانی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ یہ تعریفیں ساری کی ساری جامع نہیں ہیں، کیونکہ ان کے اندر یہ والا عنصر آیا ہی نہیں ہے کہ معصوم فقط معصیت سے معصوم نہیں ہوتا بلکہ اشتباہ سے بھی معصوم ہوتا ہے، یہ تعریفوں کے اندر ہے ہی نہیں عنصر۔ اصل یہ نقطہ تھا جس پر زور دینا چاہیے تھا استاد سبحانی کو، لیکن نہیں دیا انہوں نے۔ علی حالین، خلاصہ کلام یہ بقول استاد سبحانی کے، عصمت ایک ایسا ملکہ نفسانی ہے جو اس نبی کے نفس اور روح کے اندر راسخ ہوتا ہے، نتیجتاً وہ انسان، وہ نبی مطلقاً معصیت نہیں کرتا، چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، چاہے وہ صغیرہ میں بھی منفرہ ہو یا غیر منفرہ ہو، چاہے وہ قبل البعثت ہو یا بعد البعثت ہو، مطلقاً وہ معصوم ہوتا ہے۔ خوب، یہ ہو گئی عصمت کی تعریف۔ اس کے بعد آتے ہیں خود اس عصمت کی تھوڑی سی تحلیل کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جو معصوم ہے وہ گناہ اور معصیت پر قدرت رکھتا ہے لیکن قدرت کے باوجود انجام نہیں دیتا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اصل میں کیا ہے کہ عصمت بھی ایک طرح کے تقوی کا نام ہے۔ دیکھیں تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی یوں ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب اپنے آپ کو برے اعمال سے بچاتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کے نفس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ آپ برے کام کی طرف اصلاً جاتے ہی نہیں ہیں۔ آپ فرض کریں ایک مجتہد ہے، خوب اس مجتہد نے اپنے نفس کو ایسے بنایا ہے کہ اس کے منہ سے گالی نہیں نکلتی، ایسے ہے نا؟ یا اور عامی آدمی بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں، متدین لوگ ہوتے ہیں، وہ گالیاں نہیں دیتے۔ خود وہ گالیاں نہیں دیتے کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے نفس کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ گالی اس کے زبان پر آتی ہی نہیں ہے۔ کیا اس کا مقصد ہے کہ وہ مجبور ہو گیا؟ کہتے ہیں نا، مجبور نہیں ہوا، اس نے اپنے نفس کو ایسا بنایا ہے، برے الفاظ اس کی زبان پر آتے ہی نہیں ہیں۔ یہ عام طور پر تقوی میں ہوتا ہے، عام تقوی میں۔ تو استاد فرماتے ہیں کہ عصمت ایسے سمجھے تقوی کا اعلی ترین درجہ، کہ تقوی کے مورد میں درست ہے کہ اس کی زبان پر گالی نہیں آتی، لیکن کبھی کبھار وہ گالی کہہ بھی دیتا ہے، کبھی کبھار بہت زیادہ غصے میں ہو۔ لیکن جس کے پاس عصمت کا ملکہ آ جاتا ہے نا، جس کے پاس عصمت کا ملکہ آتا ہے، اس کے اندر معصیت کا داعی اور انگیزہ ہی پیدا نہیں ہوتا، چاہے برسد کے کسی معصیت کو انجام دے۔ تو پس عصمت اس تقوی کے درجے سے ہے۔ دوسرے لفظوں میں عصمت کی اگر حقیقت کو کھولا جائے تو وہ ایک طرح کا اعلی ترین درجہ تقوی کا نام ہے۔ خوب، یہ استاد کا بیان۔ لیکن مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جو عصمت کی حقیقت بیان کرتے ہیں، اور اس محاضرات ان کے جو محشی ہیں یعنی استاد علی ربانی گل پیغانی، وہ ایک اچھا حاشیہ لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عصمت کی حقیقت
اس تقوی کے عالی مرتبے سے عبارت نہیں ہے، بلکہ عصمت در حقیقت معصوم کی معرفت کاملہ کی طرف رجوع کرتی ہے۔ اس کو معارف اور احکام الہیہ کی ایسی جامع اور کامل معرفت ہوتی ہے، بندگی کے آداب کی اتنی کامل معرفت ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی بندگی کے راستے سے نہیں ہٹتا۔ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے انسان کی معرفت اور علم اگر اپنے اس عروج تک پہنچ جائے تو وہ کبھی بھی بندگی کے دائرے سے باہر نہیں نکلتا۔ مثال دوں میں آپ کو کہ انسان کو کبھی کبھار معرفت کس حد تک پہنچا دیتی ہے۔ مثال آپ نے کبھی سوچا ہے، معذرت کے ساتھ یہ مثال تھوڑی سی بیکار ہے لیکن بہرحال مطلب کو سمجھانے کے لحاظ سے ضروری ہے۔ مثلا آپ میں سے کبھی کسی نے تصور کیا ہے کہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ وہ غلاظت کو جو اس کے پیٹ سے نکلتی ہے اس کو کھائے؟ العیاذ باللہ یہ جملہ کہتے ہی انسان کو گھن آتی ہے، وہ کبھی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس غلاظت کا قبح اور شناعت کی معرفت انسان کو اتنی قوی ہے کہ انسان سوچتا بھی نہیں ہے، اتنی قوی معرفت ہے اس کو۔ اسی طریقے سے جب معصوم کو ہم دیکھتے ہیں، جیسے ہم لوگوں کے سامنے غلاظت کے کھانے کی، غلاظت کی شناعت اور برائی اتنی روشن اور واضح ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی انسان اس کو کھائے، ایسے ہی معصوم کے لیے ہر گناہ ایسے ہوتا ہے۔ اس گناہ کی شناعت اور اس گناہ کا قبح ہر معصوم کے نزدیک اتنا واضح اور روشن ہوتا ہے جیسے عام آدمی کے لیے غلاظت کے کھانے کا قبح روشن ہوتا ہے۔ تو بس عصمت در حقیقت اسی علم کی طرف پلٹتی ہے۔ یہاں سے اس سوال کا بھی جواب ہو گیا کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اختیار تو رکھتا ہو لیکن اس عمل کو انجام نہ دے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ بہت سارے اعمال پر اختیار رکھتے ہیں لیکن ان اعمال کو انجام نہیں دیتے، اصلا سوچتے بھی نہیں ہیں۔ مثلا کوئی مناسب سا آدمی ہو، اصلا وہ سوچ سکتا ہے کہ العیاذ باللہ، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، اپنی بہن کے ساتھ نکاح کرے، العیاذ باللہ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ درست ہے، حالانکہ مختار ہے، مجبور تو نہیں ہے لیکن سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے معصوم کے لیے ہر گناہ ایسے روشن اور واضح ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی جب عصمت ایک امر وہبی ہے تو یہاں پر سوال اٹھاتے ہیں تو پھر اس میں معصوم کا کمال کیا ہے؟ خدا ہمیں بھی یہ عصمت کا درجہ دے دیتا تو ہم بھی معصوم ہو جاتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے عزیز من، خداوند متعال حکیم ہے، جب بھی جس کو بھی جو چیز عطا کرتا ہے اس کی صلاحیت اور استعداد کے لحاظ سے دیتا ہے۔ انبیاء کے اندر وہ استعداد اور صلاحیت تھی تبھی خدا نے ان کو دیا یہ عصمت کا ملکہ، ہمارے اندر وہ صلاحیت اور استعداد نہیں ہے لہذا خدا نے ہمیں نہیں دیا۔ بس یہاں پر جو آپ ثابت کریں گے وہ اس اعتبار سے کہ بھئی خدا کی حکمت کو بھی مد نظر رکھیں گے آپ۔ خب اگر اس سوال کا جواب میں آپ کہیں کہ نہ ہم خدا کی حکمت کو نہیں مانتے تو پھر ہم آپ کے ساتھ عصمت کے موضوع پر بحث نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ پہلے جائیں گے خدا کی حکمت پر گفتگو کریں گے۔ جب حکمت ثابت ہو جائے گی تو پھر یہاں پر آئیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ بھئی حکمت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے اندر استعداد ہو اس کو دیتا ہے، جس کے اندر استعداد اور صلاحیت نہیں ہوتی اس کو نہیں دیتا۔ یہ اس سوال کا جواب۔ یہ تقریباً عصمت کے بارے میں مہم ترین نکات۔ اب آتے ہیں ان امور کے بارے میں، اصطلاحی تعریف کی وضاحت کے بعد اب آتے ہیں ان امور کے بارے میں جن کو اجمالی طریقے سے ہم نے ذکر کیا۔ سب سے پہلا نقطہ یہ کہ معصوم وحی کو حاصل کرنے اور پہنچانے میں معصوم ہوتا ہے، یعنی نبی درست ہے، تلقی وحی اور ابلاغ وحی میں معصوم ہے۔ خود یہاں پر عصمت دو طریقوں سے ہے، دو مرحلوں میں۔ ایک تو وہ جھوٹ نہیں بولتا،
ایسے نہیں ہے کہ نعوذ باللہ خدا پر جھوٹ باندھتا ہو، خدا کی جانب سے وحی نہ ہو اور اپنی طرف سے بنا کر کہے کہ خدا نے ایسے کہا ہے، نہ، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، اس سے وحی کو حاصل کرنے میں خطا اور غلطی بھی نہیں ہوتی، واقعاً جو فرشتے کے ذریعے سے اس پر احکامات نازل ہوئے من و ان، جیسے اس کو فرشتے نے بتایا ہے اسی طریقے سے وہ لے لیتا ہے، اس سے خطا اور غلطی نہیں ہوتی۔ ہمارے عام لوگوں میں خطا ہو سکتی ہے، استاد پڑھا رہا ہے، شاگرد نے صحیح طریقے سے استاد کی بات کو نہیں لیا، یہاں پر خطا ہو سکتی ہے، لیکن معصوم میں ایسے نہیں ہے، نبی میں ایسے نہیں ہے۔ بس یہ تلقی وحی اور ابلاغ وحی میں یہ دو نقطے ہیں، ایک جھوٹ نہیں بولتا، دوسرا خطا اور غلطی نہیں کرتا۔ اب انشاءاللہ ہم جو عصمت کے دلائل کو بیان کریں گے، ان دلائل کا تقاضا یہی ہے، کیونکہ اس بات عصمت کے لیے جو اہم ترین دلیل ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو وثوق اور اطمینان حاصل ہو نبی پر۔ کو اگر انبیاء سے غلطی ہوتی ہو تو انسان کا اعتماد ختم ہو جائے گا، کیسے ان کی پیروی کی جائے گی؟ یہ اذعان، اطمینان، وثوق اسی وقت ہوگا نا جب انسان کو یقین ہو کہ نہ جھوٹ بولتا ہے نہ اشتباہ کرتا ہے۔ اگر کسی بھی جگہ پر ذرہ برابر اسے وحی میں اشتباہ ہو جائے تو انسانوں کے ذہنوں میں ہمیشہ یہ سوال رہے گا کہ بھائی جو پہنچا رہا ہے شاید اس سے غلطی ہو گئی ہو، شاید اس سے غلطی ہو گئی ہو، تو ایسے سارا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ درست؟ یہ دلیل اول عصمت کا جو ہم بیان کریں گے، وثوق اور اطمینان، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وحی کو حاصل کرنے میں اور وحی کو پہنچانے میں معصوم ہو، نہ جھوٹ بولتا ہو نہ اشتباہ ہوتا ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور دلیل بھی ہم عصمت کے بارے میں ذکر کریں گے کہ بھائی اگر نبی سے تبلیغ میں خطا اور غلطی ہو جائے تو یہ رسالت کے برخلاف ہے، نقض غرض ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ لوگوں تک صحیح طریقے سے پیغام پہنچے، خب اگر اس سے غلطی ہو جائے تو پھر اس صورت میں اس نبی کا کیا فائدہ؟ لوگوں کو اطمینان ہی نہیں ہوگا، نقض غرض لازم ہے۔ پہلے والا مسئلہ تھا اطمینان نہیں آئے گا، اور اس صورت میں نقض غرض لازم آئے گا۔ خدا چاہتا ہے ہدایت کرے اور نبی سے خطا ہو گئی، لوگ سارے کے سارے گمراہ کر دیے، خوب جن کے نامیش ہے۔ یہ دوسرا نقطہ۔ تیسرا نقطہ، قرآن مجید کی آیات بھی اس نقطے کو بیان کرتی ہیں۔ سورہ جن کی آیات دیکھیں 26 سے 28 تک، کہ پروردگار عالم فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، خدا عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر وہ کہ جسے وہ پسند کرتا ہو اپنے رسولوں میں سے، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، انبیاء کے آگے اور پیچھے نگہبان ہوتے ہیں، لِيَعْلَمَ، تاکہ خدا جان لے یعنی کیا؟ یعنی یہ خدا کا علم محقق ہو جائے، علم فعلی کی بات ہے، ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ انہوں نے خدا کی رسالات اور پیغامات کو پہنچا دیا، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور خدا احاطہ رکھتا ہے جو کچھ ان کے پاس ہے، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، ہر چیز کی شمارش کو جانتا ہے۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء پر جب وحی نازل ہوتی ہے تو وہ وحی بھی حقیقت میں پہرے کے اندر ہوتی ہے، ملائکہ کے آنے سے لے کر نبی کے پہنچانے تک کلن ملائکہ کی نگہبانی میں ہوتی ہے، گویا کہ نگہبان ہوتے ہیں آگے پیچھے، ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہاں پر بھی نگہبان ہوتے ہیں۔ یہ پہلا نقطہ کہ انبیاء وحی کو حاصل کرنے میں اور پہنچانے میں معصوم ہیں۔ دوسرا، انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا، معصیت نہیں ہوتی۔ خب جو عصمت کے دلائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ استاد کہتے ہیں کہ ہم دو دلیلوں کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ دلیل اول وہی کہ جس کو میں نے ابھی ذکر کیا کہ خواجہ نصیر الدین طوسی اس کو دلیل وثوق کے نام سے کہتے ہیں، کہ اگر نبی کے اندر عصمت نہیں ہوگی تو ہمیں اطمینان نہیں ہوگا، خوب اطمینان نہیں ہوگا تو نقض غرض لازم آئے گی۔ خواجہ طوسی کی عبارت یہ ہے وَيَجِبُ فِي النَّبِيِّ الْعِصْمَةُ لِيَحْصُلَ الْوُثُوقَ فَيَحْصُلَ الْغَرَاض، درست ہے؟ کہتے ہیں نبی کے اندر ضروری ہے کہ عصمت ہو تاکہ وثوق اور اطمینان حاصل ہو،
خوب وضو اور اطمینان حاصل ہوگا تبھی غرض حاصل ہوگی۔ اس دلیل کو علامہ حلی نے ایسے بیان کیا، یہ خواجہ کی عبارت علامہ حلی ایسے بیان کرتے ہیں کہ بھائی جب خدا نے انبیاء کو لوگوں کی طرف بھیجا، خوب اگر انبیاء کے اندر یہ ہوتا کہ وہ جھوٹ بھی بول سکتے ہوں، بولتے ہوں نعوذ باللہ، اور معصیت بھی کرتے ہوں، تو خوب اس صورت میں وہ جو اوامر ہیں، نواہی ہے، خوب خدا کی جانب سے لوگوں پر واجب ہے نا کہ ان کے اوامر پر عمل کریں، نواہی سے رکیں اور ان کے افعال کی پیروی کریں۔ خوب اگر اس طریقے سے ہو، ایک طرف سے وہ نعوذ باللہ جھوٹ بھی بولتے ہوں، معصیت بھی کرتے ہوں، تو ایک تو یہ لازم آئے گا کہ خداوند منان خود لوگوں کو ان گناہوں کی طرف پھینک رہا ہے، اور دوسری طرف سے لوگوں کے اندر بھی وہ اطمینان کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی۔ لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ کیسا ہے، آج اس طریقے کی باتیں کر رہا ہے، کل تو خود غلط کام کر رہا تھا بیٹھ کے، آج ہمیں سمجھا رہا ہے، کل اس طریقے سے کر رہا تھا۔ خوب اصلا نقض غرض ہوگا، لوگوں کو اطمینان نہیں ہوگا، لوگوں کو یقین نہیں آئے گا، جیسے ہم مولویوں کے بارے میں کرتے ہیں۔ خوب بھائی یہ مولوی ہمیں اس طریقے سے کہتے ہیں، خود تو ایسے کرتے ہیں، ایسے لوگ بہانہ بناتے ہیں نا۔ اگر انبیاء بھی اسی طریقے سے ہوتے، گناہ بھی کرتے، معصیت بھی کرتے، تو خود ہی کے لوگوں کو اطمینان ہی نہیں آتا، کبھی بھی لوگ مطمئن نہ ہوتے۔ بس یہ دلیل اول کہ جس کو دلیل وثوق کہتے ہیں، اگر انبیاء کے اندر عصمت نہیں ہوگی تو لوگوں کے اندر کبھی بھی وثوق اور اطمینان پیدا نہیں ہوگا۔ وثوق اور اطمینان پیدا نہیں ہوگا تو لوگ کبھی بھی ان کی بات نہیں مانیں گے، نتیجتاً نقض غرض لازم آئے گا۔ یہ مشہور اور معروف دلیل ہے۔ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس کو یوں بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کی تبلیغ کے دو مراحل ہیں، ایک قول کے ذریعے سے تبلیغ ہوتی ہے اور ایک فعل کے ذریعے سے تبلیغ ہوتی ہے۔ خوب اگر نبی اپنے فعل میں گناہ گار ہو یا خطا کار ہو تو پھر لوگوں کو کیسے ہم ہدایت پر لا سکتے؟ خوب جیسے نبی کا قول تبلیغ کرتا ہے ایسے عمل بھی تبلیغ کرتا ہے۔ اگر عملاً وہ گناہ گار ہو، عملاً وہ خطا کار ہو، تو خوب دیگے لوگوں کو گناہ کی طرف بلا رہا ہے، خطا کی طرف بلا رہا ہے، خوب یہ نقض غرض ہے۔ اچھا کوئی بندہ آ کر کہے کہ بھائی اس دلیل سے تو فقط یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ انبیاء بعثت کے بعد معصوم ہونے چاہیے، کیونکہ وہ جو پیغام پہنچاتے ہیں وہ بعثت کے بعد ہی پہنچاتے ہیں، لیکن آپ کا دعویٰ تو یہ ہے کہ بعثت سے پہلے بھی وہ معصوم ہوتے ہیں۔ خوب یہ تو اس دلیل سے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر درست ہے کہ اس دلیل کے اندر ظاہری طور پر ہمارا فوکس اس بات پر ہے کہ رسالت جب وہ لے کر آئے تو لوگوں کو اطمینان ہو، لیکن اگر وہ بعثت سے پہلے برے کام کرتا ہوتا، خراب کام کرتا ہوتا، معصیت کار ہوتا، خطا کار ہوتا، تو اب جب نبی بن کر لوگوں کے سامنے آیا تو عام لوگ وہاں پر پھر بھی اس کی بات پر اطمینان نہیں کریں گے۔ لوگ کہیں گے کہ بھائی آج یہ اس طریقے کی باتیں کر رہا ہے، کل تو خود اس طریقے سے غلط کام کرتا تھا، آج بڑا نبی بن کر گیا ہے ہمارے سامنے۔ خوب تو اس دلیل اطمینان اور وثوق کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بعثت سے پہلے بھی معصوم ہونا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ نبی پر بعثت کے بعد اطمینان پیدا کریں تو بعثت سے پہلے بھی اس کا کردار صاف اور شفاف ہونا چاہیے، پہلے بھی وہ خطا کار نہیں ہونا چاہیے، پہلے بھی وہ گناہ گار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ پہلے خطا کار ہوگا، پہلے گناہ گار ہوگا، بعثت کے بعد بھی لوگ اسی چیز کو بہانہ بنائیں گے۔ خوب اس اعتبار سے ضروری ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وثوق اور اطمینان حاصل ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بعثت سے پہلے بھی وہ اس طریقے کا ہو۔ یہ دلیل اول ہے۔ دلیل دوم جو عصمت کے لیے وہ یہ ہے کہ آقا دیکھیں انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا تزکیہ کرے، تہذیب کرے، تربیت کرے، اور ظاہر سی بات ہے کہ تربیت میں اہم ترین عنصر خود مربی کا عمل ہوتا ہے۔ خوب انسان عمل کے ذریعے سے جو تبلیغ کرتا ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، عمل بہت زیادہ، کردار بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں معاشرے کے اندر وہ مبلغ موفق ہوتا ہے جو عملی لحاظ سے خود بھی عامل ہو،
جو خود عامل نہیں ہوگا باتیں کتنی بھی اچھی کرے لیکن لوگوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا. یہ تربیت کا بنیادی اصول ہے. خوب یہ چیز بھی سبب بنتی ہے کہ انبیاء کو معصوم ہونا چاہیے. اگر ان کا کردار الیاذ باللہ لکے دار ہوگا تو خود دیکھے لوگ ان کی باتوں پر عمل نہیں کریں گے، درالی کہ وہ مربی ہیں، لہذا عمل کے اندر ان کو معصوم ہونا چاہیے. اب فرق نہیں پڑتا کہ وہ عمل جو ان کا ہے خود بعثت سے پہلے کا ہو یا بعد کا ہو، اس کو معصوم ہونا چاہیے. خب یہ نقطہ. ایک اور نقطہ عصمت کے بارے میں قرآن مجید کی طرف بھی اگر آپ مراجعہ کریں، جب آپ ثابت کر چکے کہ تلقی وحی میں معصوم ہوتا ہے اور ابلاغ وحی میں معصوم ہوتا ہے، تو قرآن مجید کی آیات کو آپس میں جوڑنے سے بھی آپ عصمت کو ثابت کر سکتے ہیں. مثلا سورہ انعام کی 90 نمبر آیت انبیاء کے لیے خدا کہتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداھم اقتدہ. اے مصطفیٰ یہ وہ سارے انبیاء ہیں کہ جن کی خدا نے ہدایت کی ہے اور انہی کی ہدایت پر تم بھی چلو، یعنی جو ان کا مسیر ہے بندگی کا، اسی بندگی کے مسیر پر تم چلو. یہ سورہ انعام میں. اچھا سورہ زمر میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو خدا ہدایت کرے وہ گمراہ نہیں ہوتا. یہ دیکھیں کیسا خوبصورت استدلال. سورہ انعام کی 90 نمبر آیت کہتی ہے یہ سارے ہدایت یافتہ ہیں. سورہ زمر کی آیت کہتی ہے 37 نمبر کہ خدا جس کی ہدایت کرے وہ گمراہ نہیں ہوتا. سورہ یاسین میں بیان کرتا ہے کہ معصیت اور گناہ ضلالت ہے، گمراہی ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا 62 نمبر آیت. ان تینوں آیات کو ملا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انبیاء معصوم ہیں. سورہ انعام نے کہا وہ ہدایت یافتہ ہے. سورہ زمر نے کہا کہ خدا جس کی ہدایت کرے وہ گمراہ نہیں ہوتا. سورہ یاسین نے کہا کہ معصیت گمراہی ہے. خوب اس کا مقصد ہے کہ بس وہ معصیت نہیں کرتے کیونکہ گمراہ نہیں ہے. کیا خوبصورت استدلال. اچھا ایک اور نقطہ کہ جو عصمت کے باعث میں بیان کریں اور اس عصمت کے باعث کو یہاں پر تمام کریں، وہ یہ ہے کہ تطبیق شریعت کے اندر بھی اس سے خطا نہیں ہوتی. شیعہ مشہور علماء اسی چیز کو مانتے ہیں کہ انبیاء سے تطبیق شریعت میں بھی خطا نہیں ہوتی، حتیٰ امور عادی کے اندر ان سے سہو و نسیان و خطا نہیں ہو سکتی. البتہ بعض ہمارے محدثین سے اشتباہ ہوا، جیسے مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ سہو النبی کے قائل ہیں. البتہ دقیق تعریف ہے اصحاء النبی کے. بعض روایات کے مطابق ان سے تھوڑی سی بھول ہو گئی، لیکن شیعہ عام طور پر رائج عقیدہ یہ ہے کہ نہ نبی سے سہو بھی نہیں ہو سکتی، برخلاف اشاعرہ اور معتزلہ. وہ سہو النبی کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھول ہو سکتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہ بھول نہیں ہو سکتی، حتیٰ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی نسبت سے بھی بھول نہیں ہو سکتی. بھلے شیخ صدوق اور ان کے استاد جو تھے محمد بن حسن بن ولید وہ سہو النبی کے قائل تھے، بلکہ اصحاء النبی کے قائل تھے، لیکن ہمارے دوسرے علماء اس کو رد کرتے ہیں. شیخ مفید نے اسی زمانے میں شیخ صدوق کو رد کیا، دوسرے علماء نے رد کیا، بعد میں ان کی اس بات کو کسی نے قبول نہیں کیا. مشہور محققین یہ کہتے ہیں کہ نہ نبی سے خطا نہیں ہو سکتی. خوب آگا اس کی دلیل بھی وہی ہے نا کہ ہم جب کہتے ہیں کہ نبی معصوم ہے تبلیغ اور رسالت کے اندر، اور ادھر سے دوسری طرف سے نعوذ باللہ تطبیق شریعت میں آ کر خطا کرے، تو دیکھے پھر وہ معصوم کیسے رہا؟ اس کی تبلیغ تو غلط ہو جائے گی، یا دوسرے لفظوں میں وثوق حاصل نہیں ہوگا. اگر آپ نعوذ باللہ اس بات کو مانیں کہ وہ امور عادی کے اندر یا وہ تبلیغ رسالت کے اندر خطا کرتا ہے، لوگوں کا اطمینان ختم ہو جائے گا. وہ کہیں گے کہ بھائی جب عادی امور میں خطا کرتا ہے تو کیا دلیل ہے کہ دینی امور میں خطا نہیں کرے گا؟ عام لوگ تو ایسے سوچتے ہیں. لہذا نبی کو مطلقاً حتی عادی امور میں بھی اور غیر عادی امور میں بھی معصوم ہونا چاہیے، دینی اور غیر دینی.
تمام امور کے اندر معصوم ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر اطمینان پیدا ہو۔ خوب، ایک اور نکتہ جو ہمارے متکلمین ذکر کرتے ہیں کہ نبی کے اندر منفرات بھی نہیں ہونے چاہیے، ایسی چیزیں جن کی وجہ سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ خوب، ایسے امور بھی انبیاء میں نہیں ہونے چاہیے۔ مثلا نبی کے اندر حقد اور بخل نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے، حریص نہیں ہونا چاہیے، یا جو جسمانی طور پر عیوب شمار ہوتے ہیں، کوڑ کا مریض، برس کا مریض، یا نعوذ باللہ اس کے نسب کے اندر کوئی زنا وغیرہ کی دخالت ہو، نہ، ایسے امور نہیں ہونے چاہیے۔ ان کے آباء و اجداد کوئی خسیس کام کرتے ہو نا، اگر ایسے ہو تو لوگوں کو بہانہ مل جائے گا اور لوگ کہیں گے کہ چلو یار یہ تو اس طریقے کا بندہ ہے، اس کا باپ اس طریقے کا تھا، آج خود نبی بن گیا۔ تو ہر وہ چیز، ہر وہ امر جس سے لوگ متنفر ہوتے ہوں، وہ چیز بھی نبی کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ آخری نقطہ کہ جس کو میں نے پہلے بھی بیان کر دیا تھا وہ یہ ہے کہ آغا عصمت کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی مجبور ہو جاتا ہے، نہ عزیز من، در عین حال کے اختیار ہوتا ہے لیکن گناہوں کو انجام نہیں دیتا، کہ اس کی میں وضاحت کر چکا تھا۔ فتلخص، خلاصہ کلام عصمت کے بارے میں یہ ہوا کہ آغا عصمت کے بارے میں ہم کہتے ہیں کلی طور پر 2 مرحلے بلکہ 3۔ ایک، گناہ نہیں کرتا، چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، قبل البعثت بعد البعثت۔ خطا اور اشتباہ نہیں کرتا، چاہے قبل البعثت چاہے بعد البعثت۔ اور منفرات، ایسے امور جو لوگوں کو اس سے متنفر کرے اور دور کرے، ایسے امور بھی اس کے اندر نہیں ہوتے۔ یہ عصمت کے بارے میں ہمارا عقیدہ۔ اور اہم ترین دلیل وثوق اور اطمینان ہے۔ اگر وہ نبی معصوم نہیں ہوگا تو لوگوں کو اس کی بات پر اطمینان نہیں آئے گا۔ یہ تمام باتوں کا خلاصہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیت الطیبین الطاہرین۔